حضرت سلیمان علیہ السلام کا دور حکومت کیسا تھا؟ ملکہ سبا کون تھی؟ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ملکہ سبا کو کیا خط بھیجا؟ ملکہ سبا کا تخت حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربار میں کیسے پہنچا؟ یہ سب آج آپ دیکھیں گے اس ویڈیو میں، لیکن اس سے پہلے میری آپ سے گزارش ہے کہ میرے اسلامی چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ بیل آئیکن کو لازمی پریس کریں تاکہ آئندہ آنے والی ایسی تمام ویڈیو آپ کو ملتی رہے۔ ایک دفعہ حضرت سلیمان علیہ السلام ایک مہم پہ نکلے۔ مہم کے دوران حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنی فوج کے سبھی دستوں کی رپورٹ لی تو ہدہد کو غائب پایا۔ آپ علیہ السلام نے کہا کہ اس موقع پر اس کا غائب ہونا تو بہت بڑا جرم ہے، اسے اس کی سزا دی جائے گی یا پھر وہ کوئی معقول عذر پیش کرے۔ ہدہد حاضر ہوا تو اس نے بتایا کہ وہ اڑتا اڑتا دور جنوب میں نکل گیا تھا۔ یمن میں اس نے ایک ملکہ کو دیکھا جو بڑی شان و شوکت والی اور عظیم الشان تخت کی مالک ہے، مگر وہ خود اور اس کی قوم بھی سورج کی پرستش کرتی ہے۔ یہ سن کر حضرت سلیمان علیہ السلام نے ہدہد کے ذریعے اپنا مکتوب ملکہ سبا کو بھیجا۔ ہدہد نے یہ خط ملکہ سبا کے سامنے اس وقت پھینک دیا جب وہ سورج کی پرستش کر رہی تھی۔ خط میں لکھا تھا، یہ مکتوب سلیمان کی طرف سے ہے اور اللہ الرحمن کے نام سے شروع کیا گیا ہے۔ مضمون یہ ہے کہ میرے مقابلے پر سرکشی نہ کرو اور مسلم و متی بن کر میرے پاس حاضر ہو جاؤ۔ قوم سبا کی ملکہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا خط پڑھ کر حیران رہ گئی۔ اس نے فوراً مجلس سے مشاورت طلب کی اور معاملہ مجلس کے سامنے رکھ دیا کہ اب کیا کرنا چاہیے۔ بحث و تمیز کے بعد طے ہوا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی خدمت میں طائف بھیجے جائیں اور ان ایلچیوں کے آنے کا انتظار کیا جائے۔ دیکھتے ہیں کہ وہ کیا جواب لے کر لوٹتے ہیں۔ ادھر حضرت سلیمان علیہ السلام نے ان طائف کو دیکھا تو فرمایا، ان طائف کی تو ہمیں ضرورت نہیں ہے، خدا نے ہمیں اس سے بہت زیادہ انعامات سے نواز رکھا ہے، جاؤ یہ سب کچھ لے جاؤ۔ اگر اسلام قبول نہیں تو ایک عظیم الشان لشکر کا انتظار کرو جس کا مقابلہ کرنے کی تم میں طاقت نہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو مال و دولت کی کوئی طلب نہ تھی، ملکہ سے کہیں زیادہ مال و دولت اللہ نے ان کو عطا فرمائی تھی۔ وہ تو بس یہ چاہتے تھے کہ یہ قوم غلط راستہ چھوڑ کر راہ ہدایت اختیار کرے۔ یہی اللہ کے نبیوں کا مشن ہوتا ہے اور یہی تمنا۔ اس کے بعد آپ علیہ السلام نے ملکہ سبا کا تخت ایک معجزانہ طریقے سے اپنے دربار میں منگوا لیا۔ ادھر ملکہ بے نفس نفیس اپنی کابینہ کے ساتھ دربار سلیمانی میں حاضری کے لیے چل دی۔ جب وہاں پہنچی تو اپنا تخت وہاں موجود پایا، حالانکہ وہ اسے یمن میں اپنے دربار میں سخت حفاظتی پہرے میں چھوڑ کر آئی تھی۔ اس پر وہ حیران رہ گئی۔ اس کے بعد اس کے دل نے گواہی دی کہ سلیمان علیہ السلام دنیا کے بادشاہوں کی طرح محض بادشاہ نہیں ہے، بلکہ وہ فی الواقعہ اللہ کے بھیجے ہوئے پیغمبر ہیں۔ تو وہ آپ علیہ السلام پر ایمان لے آئی۔ ایمان لانے کے موقع پر اس نے کچھ الفاظ کہے جن میں بظاہر دعائیہ کلمات نہیں ہیں، لیکن مفہوم دعا موجود ہے، کیونکہ اسے اپنی گزشتہ بت پرستی کی زندگی پر شدید احساس ندامت تھا، جسے وہ ان الفاظ میں حضور ربانی میں پیش کرتی ہے۔ اے میرے رب، میں نے آج تک اپنے آپ پر بڑا ظلم کیا اور اب میں نے سلیمان کے ساتھ رب العالمین کی اطاعت قبول کر لی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو چینل کو لازمی سبسکرائب کر دے۔ اللہ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ اللہ حافظ۔